شہرت تانے تائر ناول کیس نمبر 16۔ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا تھا درکھنے کو یہاں آئے ہوئے، اور اس ایک ہفتے میں جہاں بختیار درکھنے کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے دیکھ بے حد خوش تھا، وہیں درکھنے کے لیے یہ دن حیران کن اور اپنی زندگی کے بہترین ترین دن تھے۔ وہ اپنی پسند کا لباس پہن رہی تھی، اپنی پسند سے کھا رہی تھی، جب دل کرتا وہ باہر جاتی، جب دل کرتا وہ سو جاتی۔ اس نے اس ایک ہفتے میں زندگی کی خوبصورتی کو بڑی نزدیکی سے دیکھا تھا، اور دکھانے والا بختیار تھا، جسے کہنے کو نفرت کرتی تھی اور جس کو ختم کرنے وہ یہاں آئی تھی۔ وہ اس ایک ہفتے میں ہونے والی اپنی اس زندگی کی تبدیلی میں اس حد تک کھو گئی تھی کہ اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ اپنے ساتھ جو وہ ایک چھوٹا بیگ لائی تھی، وہ بیگ بختیار کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ اس بیگ میں موجود موبائل بختیار کے پاس ہے۔ وہ ہر چیز سے انجان، چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بہت خوش تھی۔ بچپن سے شوق تھا وہ کہ گھوڑوں کی سواری کرے۔ بلاول اور شہریار کو جب چھپ چھپ کر دیکھتی تھی، جبکہ اکثر پکڑے جانے پر اکبر خان بہت سخت سزا دیتے تھے، جسے وہ سہم جاتی اور اس کے بعد نہیں جاتی۔ دل بہت مچلتا تھا۔ استقبال ان کا بھی بہت بڑا تھا، لیکن وہاں رواج نہیں تھا عورتوں کا آزادی سے پھرنا۔ لباس سے لے کے خوراک تک باپ اور بھائیوں کی مرضی تھی ہر چیز میں۔ اکبر خان اپنی مرضی سے بتاتے کہ کھانے میں کیا کیا چیزیں بنیں گی، اور ان لوگوں کا کام بس وہ چیزیں پکانا تھا۔ بلاول ان کا لباس لاتا، پسند ہو یا نہ ہو، پہننا وہی پڑتا تھا۔ ان کی ہر چیز پر ان کے باپ بھائیوں کا تسلط تھا، جبکہ بختیار نے اب تک اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اسے لگتا تھا مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی حکمرانی کرنے والے، اپنی بات کے آگے دوسرے کی بات نہ سننے والے، اور عورت کو ہمیشہ مرد کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ لیکن اب احساس ہو رہا تھا عورت مرد کے ساتھ بھی تو چل سکتی ہے، مرد اسے محبت سے بھی تو سنبھال سکتا تھا، زبردستی نہ کر کے بھی عورت سے بات منوا سکتا تھا۔ لیکن وہ ظاہری چیزوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ دنیا بہت حسین اور مکمل لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ ناشتہ کر رہی تھی، بختیار کمرے میں ہی تھا، جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی سلاتا تھا، اور جب وہ یہ زبردستی کرتا تھا تب اسے شہریار اور بریرہ اور اکبر خان کی بات یاد آ جاتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک بستر پر لیٹنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بختیار خان تھا، جہاں ضرورت تھی اسے ڈھیل دے رہا تھا، باقی اپنی مرضی تھی۔ درکھنے کو عجیب تو بہت لگتا تھا، لیکن اس بات کو لے کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں تھا، جبکہ درکھنے جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی، اسے باہر جانا تھا۔ بختیار نے اس کے لیے ملازموں کی لڑکیوں کو روز یہاں آنے کا حکم دے دیا تھا۔ درکھنے کا دل ان سے لگ گیا تھا بہت، اور وہ سب آ چکی ہوں گی اور وہ یہاں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ بختیار میں باہر جاؤں؟ حالانکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے اجازت لے، مگر اس کی تربیت ہی ایسی تھی کہ اس کی عادت شروع سے بنائی ہی ایسی گئی تھی۔ آزادی میں بھی وہ سہمی ہوئی تھی۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا۔ بالکل کیوں نہیں خان، آپ کو بھلا روک سکتا ہوں؟ وہ ہلکی مدھم آواز میں بولا۔ درکھنے خوش ہو گئی، سر پر دوپٹہ جمایا اور باہر نکلنے لگی کہ بختیار کی آواز پہ رک گئی۔ خان ذرا ایک منٹ رکیں گی؟ بختیار نے کہا تو وہ رک کر موڑی، سرمئی آنکھیں سوالیہ نظروں سے ان سے چمکتی محبت سے لبریز نگاہوں کو دیکھنے لگی۔ ذرا چھو کر دیکھیں مجھے، اس نے کہا۔ درکھنے نے منہ بنا لیا۔ کیوں؟ سیدھا سوال تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پہلو میں سونے کے باوجود آپ اندازہ نہیں لگا سکی آپ کا شوہر بیمار ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کے اترتے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یقیناً وہ اس بات پر منہ بسوڑ چکی تھی کہ اس نے جانا تھا، اور اس کی نئی بنی سہیلیاں اس کی منتظر تھیں۔ میں کیا کروں؟ دوا کھا لو، وہ بولی۔ دوا بھی کھائی جائے گی، دوا کھلانے والی اگر توجہ دے گی۔ وہ ایک ہاتھ اٹھا کے اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ درکھنے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں مراد خان کو بلا دیتی ہوں، وہ بولی اور موڑنے لگی۔ درکھنے، آواز میں سختی تھی، وہ پھر سے رکی۔ مجھے اس وقت جس کی ضرورت ہے میں اسے ہی بلا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جبکہ درکھنے سانس بھرتی اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہفتے بھر سے آپ ایک ہی کام میں مصروف ہیں۔ مجھے لگتا ہے استقبال کی صفائی کے لیے ملازموں کو ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہ ٹھیکہ جو آپ نے اٹھا لیا ہے۔ آپ اتنا شوق رکھتی ہیں گھوڑوں کا، کسی روز میرے ساتھ چلے گا، آپ کو اپنے پسندیدہ گھوڑے سے ملواؤں گا۔ وہ اسے سکون سے سینے سے لگاتا، اس کے ریشمی بالوں میں نہایت نرمی سے ہاتھ چلاتا، آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ درکھنے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کافی تیز تھیں،
جبکہ بختیار کی دھڑکنوں کو وہ بہت قریب سے سن رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، جبکہ بختیار کے دل کو بھی عجیب سا چین مل رہا تھا۔ وہ اسے خود میں پیوست کیے لیٹا ہوا تھا۔ دھڑکنے کو اکبر خان کی بات یاد آئی اور اچانک یاد آیا کہ اس کا بیگ کہاں تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پہلو سے نکلی۔ بختیار نے اس کا چہرہ دیکھا جو پرسوز تھا۔ وہ میرا بیگ، وہ ادھوری بات چھوڑ گئی۔ بختیار نے انگلی کے اشارے سے الماری کی جانب اشارہ کر دیا۔ دھڑکن نے سانس بحال کیا۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، انگلیوں میں پھنسائے جیسے گہری سوچ میں تھی۔ بختیار سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اسے اچھا نہیں لگا۔ دھڑکنیں اپنی انگلیوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس نے اپنا گرم جھلستا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اس کو اس حرکت سے ٹوک دیا۔ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ دھڑکنے کے اچانک کیے گئے سوال پر وہ جو اس کا ہاتھ تھام کر آنکھیں بند کر گیا تھا اسے دیکھنے لگا۔ لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ مسکرایا۔ سرخ چہریں تیز بخار کا پتہ دے رہی تھیں۔ سرخ نظریں۔ دھڑکنیں اس سوال پر جسے اپنے اندر ہی عجیب احساس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بختیار کی جانب دیکھا، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دھڑکنے کی ہمت نہیں پڑی۔ اکبر خان نے جو اسے کہا تھا وہ خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ بات اسے کہے۔ تمہیں بہت تیز بخار ہے، میں مراد کو کہتی ہوں کہ وہ ڈاکٹر کو بلائے۔ وہ بات ٹالتی اٹھی۔ بختیار مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے بعد جاگا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو پورے پورشن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ یہ لڑکی بختیار خان سے زیادہ گھوڑوں کی دیوانی تھی۔ وہ عاجز سا اٹھا اور بیٹھ گیا۔ تبھی زرینے کو اندر داخل ہوتے دیکھ ایک دم ہی جیسے بختیار کا سارا بخار ہرن ہو گیا۔ وہ زرینے کو دیکھنے لگا، آنکھوں میں شرارے سے تھے۔ اس کا وجود اتنا ناقابل برداشت تھا کہ وہ اپنے سامنے اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کچا کہ وہ خود چل کے یہاں آ گئی ہو، وہ بھی دھڑکنے کے ہوتے ہوئے۔ مراد، بختیار کی دھاڑ تھی جو پورے گھر میں گونجی تھی۔ سکون سے بیٹھو بختیار خان، تمہاری دھڑکنیں سے ملنے نہیں آئی ابھی میں۔ زرینہ جرأت کرتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئی، جبکہ بختیار کو لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار دے گا۔ کیوں اپنی شکل لے کے میرے سامنے آتی ہو؟ تمہیں اس رات کہہ کر نکلا تھا مجھے مزید مجھ سے کوئی بات کی توقع نہ کرنا، تو اب کیا لینے پہنچ گئی ہو؟ بختیار بھڑکا۔ کیسی ایک توقع؟ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا بختیار، اور میں بس چپ۔ بختیار نے گلاس کھینچ کے دیوار پر مارا۔ تم کہانیاں نہ ہی بناؤ تو بہتر ہے۔ بختیار اتنا ہلکا نہیں ہے زرینے، یہ یاد رکھنا، اور میں تمہیں اس رات کہہ چکا ہوں، اور اپنی بات سے آگے پیچھے میں نہیں ہوں گا۔ اب تمہیں یہاں سے دفع ہو جانا چاہیے، بہتر ہوگا، ورنہ میرے لیے کیا مشکل ہے تمہارے جیسے گندے خون کو جان سے مار کر کہیں بھی گاڑ دینا۔ وہ نفرت سے پھنکارا، جبکہ زرینے کی آنکھیں جل سی گئیں۔ اتنی نفرت اگلتا تھا وہ اس سے۔ میرا خون گندا ہے تبھی تم؟ مجھے مزید بکواس نہیں سننی۔ فتح سے اکھڑتا اسے پیچھے دھکیل گیا تھا۔ زرینے مٹھیاں بھیج گئیں۔ دھڑکنے کو میں جان سے مار دوں گی بختیار، تم دیکھ لینا۔ جان سے مار دوں گی میں اسے، یہاں رہنے ہی نہیں دوں گی۔ مجھے اس کال کوٹری جیسی حویلی میں پھینک کر تم یہاں عیاشی کر رہے ہو۔ تم اس دھڑکنے قاتل جو تمہارے باپ کی قاتل ہے، اس کے ساتھ عیاشی کرو گے، اور میں تمہیں اتنا چبھتی ہوں، میرے وجود کی نفی تمہیں بہت بھاری پڑے گی بختیار، بہت بھاری پڑے گی۔ وہ چلائی، جبکہ بختیار اس پہ ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ مراد، وہ دھاڑا، اور مراد جس سے بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ اس پاگل عورت کو یہاں سے دفع کرو، اور اگلی بار یہ یہاں نظر آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چلائے، جبکہ مراد نے زرینے کی جانب دیکھا جو بختیار کو نفرت سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم چل کے بختیار کے قریب آئی۔ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو بختیار، وہ دانت پیس کر بولی۔ تم جس قابل ہو تمہیں اسی قابل رکھا ہوا ہے۔ میں چاہوں تو پل کی جدائی میں تمہارے نام کے پیچھے سے اپنا نام ہٹا لوں۔ اگر مورے مجبوری نہ ہوتی تو تم بختیار خان کی بیوی ناممکن۔ وہ نفرت سے پھنکاری۔ اس کی اس حد تک نفرت دیکھ کر زرینے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں اس دن تک ہار نہیں مانوں گی جس دن تک دھڑکنے کا وجود ختم نہ کر دوں، وہ نفرت سے بولی، جبکہ بختیار کا بس نہیں چلا اس کے ٹکڑے کر دے۔ مراد کو بختیار کے ٹیمپر کا اندازہ تھا۔ وہ آگے بڑھا اور زرینے اور بختیار کے بیچ حائل ہو گیا۔ زرینے خانم، اب حویلی چلیں، وہ بولا۔ زرینے نفرت سے دونوں کو دیکھا اور وہاں سے خود ہی نکل گئی۔ وہ تو اپنے وجود کی موجودگی کا احساس
درکھنے کو کرانے آئی تھی، لیکن بختیار بہت چلاک انسان تھا، بات یوں بننے والی نہیں تھی۔ وہ غصے سے باہر نکل آیا۔ درکھنے آ جاتی تو کیا ہوتا، اسے صرف یہ فکر تھی، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ اس نے تمام ملازموں کو حکم دے دیا تھا کہ اب حویلی سے آنے والا کوئی شخص ڈیرے میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو تم سب ذمہ دار ہوگے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کے وہ اپنے مزاج میں اٹھنے والی کڑواہٹ کو کچھ کم کرنے کے لیے درکھنے کی تلاش میں نکل گیا۔ وہ معلوم نہیں کہاں تھی، کہاں چلی گئی تھی آخر وہ استبل میں داخل ہوا۔ یہاں کئی گھوڑے تھے، اس کے باپ کا گھوڑا تھا۔ اس نے سب سے پہلے جا کے اس کا حال چال لیا۔ وہ گھوڑا بوڑھا ہی تھا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ آج تک اس نے اس گھوڑے کی کبھی سواری نہیں کی۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس گھوڑے کی پشت پر آج تک کوئی سوار نہ ہوا۔ وہ یوں ہی کھڑا دیکھتا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ اسے امید تھی وہ یہاں ہوگی، مگر وہ یہاں بھی نہیں تھی، جبکہ بختیار کو درکھنے پہ تب چڑھ رہی تھی۔ وہ پچھلے حصے میں آ گیا جہاں سے ایک خوبصورت شفاف ندی گزرتی تھی۔ زنانہ کہکوں کی آواز پہ وہ متوجہ ہوا اور رک گیا۔ کھڑکی سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خانم، آپ نے کیا کیا؟ یہ گھوڑا تھا۔ ایک لڑکی کی آواز پر اس نے اس سمت دیکھا تو تمام لڑکیاں ہنسنے لگی تھیں، جبکہ درکھنے انہیں منہ بسوڑے دیکھنے لگی۔ یہ گھوڑی نہیں تھی، وہ معصومیت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ بختیار نے اس گھوڑے کے بچے کی جانب دیکھا جو چھوٹا سا تھا اور بہت خوبصورت تھا، اور درکھنے محترمہ نے اس کے بالوں میں چٹیاں بنا دی تھی، جیسے گاؤں کی پٹھانی عورتیں اپنے سروں میں بنا کر رکھتی تھیں۔ وہ لڑکیاں خوب کھلکھلا رہی تھیں۔ ہنسی تو بختیار کو بھی آئی تھی، اور ہنسنے کی آواز اپنے پیچھے سے بھی آئی۔ اس کے ملازم بھی ہنس رہے تھے، لیکن بختیار کو دیکھ کر ہنسی رک گئی۔ معافی چاہتے ہیں خان، اس نے کہا اور چلے گئے، جبکہ مراد اس کے پاس آ گیا۔ اس نے باہر دیکھا، اپنی ہنسی روکی۔ گھوڑا کافی مزاحیہ لگ رہا تھا۔ زیادہ دانت نہ نکالو خان، توڑ بھی سکتا ہوں میں ان لڑکیوں کو۔ بھگاؤ یہاں سے اب، وہ اسے حکم دینے لگا۔ خان کوئی کام بھی کر لیں، عاشقی میں کیا، کاروبار اور زمینوں سے ہاتھ دھونا ہے۔ مراد نے ٹوکا تو وہ اسے نفی میں سر ہلاتا دیکھنے لگا۔ تمہارے پاس سلیقے ہیں سب زمانے کے خان، ہمارے پاس محبت کی سوا کچھ بھی نہیں، وہ دل فریبی سے بولا، جبکہ مراد نے اسے وہاں سے کھینچا۔ گاؤں کے معاملات پر دھیان دیں، اور آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، درکھنے خانم فی الحال خوش ہیں۔ وہ اسے کھینچ کر وہاں سے لے آیا۔ دشمن قسم کا آدمی ہے تم، وہ سر جھٹک کر بولا، جبکہ مراد نے گہرا سانس بھرا۔ بختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے واقعی ہٹ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ گاؤں کے معاملات پہ بالکل دھیان نہیں دے رہا تھا۔ درکھنے سے رابطہ نہیں ہوا۔ اکبر خان نے شہریار کی طرف نظر گھمائی۔ یہی میں سوچ رہا ہوں، وہ بدذات وہاں جا کے بدل تو نہیں گئی، نہ ہی فون پہ بات کی اس نے۔ شہریار کو خود فکر لگی ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں کرے گی، شاید حالات سازگار نہ ہوں۔ اکبر خان کو اس کے بیوقوف دماغ کا شاید اندازہ تھا، تبھی بولے۔ شہریار نے سر جھٹکا، کیونکہ یہ سبب نہایت مشکل تھا۔ سب سے پہلے وہ بختیار کی جائیداد اپنے نام کراتی، اور ساتھ کے ساتھ کم از کم رابطہ تو رکھتی، مگر نہ ہی ہفتہ بھر سے کوئی رابطہ تھا، اور نہ ہی کوئی معلومات حاصل ہوئی تھی۔ شہریار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اکبر خان اس کی حرکات دیکھ رہے تھے۔ تمہاری بیجان نے لڑکی پسند کی ہے تمہارے لیے، وہ کچھ توقف سے بولے، جبکہ شہریار نے ان کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ سوال احمقانہ تھا، لیکن سپاٹ لہجے میں اس نے پوچھا۔ شادی نہیں کرنی تم نے، ساری زندگی یوں ہی منہ مارتے پھرو گے؟ خاندانی عورت کا گھر میں ہونا عزت کی بات ہے، اکبر خان نے سمجھایا۔ بالکل اسی طرح جس طرح بیجان کسی کباڑ کی طرح حویلی کے زنان خانے میں ہے، وہ ہنسا۔ شہریار اپنی زبان کو لگام دو، اتنی چھوٹ نہ دو زبان کو کہ آگے جا کے پچھتاؤ۔ اکبر خان کو شاید پہلی بار اس کی زبان سے اس کی ماں کا ذکر یوں کرنا اچھا نہیں لگا۔ بابا جان، آپ سے ہی تو سیکھا ہے سب۔ خیر، مجھے جس سے شادی کرنی ہے وہ مجھے پتہ ہے، آپ لوگوں کو اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے؟ تم لڑکی پسند کیے بیٹھے ہو؟ اکبر خان نے لبوں سے حقے کو آزاد کیا تو جو مراد مردان خانے میں گڑگڑ کی آواز تھی ایک دم رک گئی۔
पसंद? वो नफरत से पनकाड़ा। पाँव की जुती भी नहीं समझता शहरयार उसे। लेकिन एक बात तय है बाबा जान, शादी उसी से करूँगा। वो तो शहरयार को भूला नहीं था। कौन है? अकबर खान ने जानना चाहा। बख्तियार के गांव की लड़की। वो सुकून से बोला। अकबर खान सर थाम गए। तुम क्यों पीछे पड़ गए बख्तियार के? अकबर खान ने सवाल किया। नहीं नहीं, उसके गांव के लोगों के निजी मामलात हमारी कमज़ोरी है। उसके लिए नहीं, उसके गांव वाले बख्तियार से बेलौस मोहब्बत करते हैं और यकीनन हम लोगों से नफरत। तुम बिला वजह के तमाशे ना लगाओ और एक खानदानी बल्कि ऊंचे खानदान की औरत से शादी करो। देखो कितनी खूबसूरत है ये लड़की। अकबर खान ने उसकी जानिब तस्वीर बढ़ाई जबकि शेरा ने उस तस्वीर को देखा। मॉडर्न सी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। बाबा जान, ये किसी थकी हुई रात की तन्हाई की साथी हो सकती है। ये हर रात की अजियत सहने के लिए नहीं। मैं जो सोच चुका हूँ करूँगा वही। आप और बीजान मेरे लिए मेहनत ना करें। वो मुस्कुरा कर तस्वीर फेंक गया जबकि अकबर खान उसे घूरने लगे। मैं उस गांव की कोई लड़की अपने गांव नहीं लाऊंगा और तुम उस हवेली में लाने की बात कर रहे हो। अचानक कुछ याद आते वो नफरत से पंगारे थे। क्यों नहीं लाने देंगे, मैं लेकर आऊँगा और आपको कबूल करना होगा। शहरयार बिगड़ा। फिर इस हवेली में कदम न रखना, बाकी जहाँ मर्जी रखना उसे। वो उतना फैसला करते बोले जबकि शहरयार ने बाप को घूरा। फिलहाल तो आप और बीजान इज्जत और प्यार मोहब्बत से ज़रा उसके घर जाएं रिश्ता लेकर। शहरयार ने नया शोशा छोड़ा। अकबर खान का बस नहीं चला कोई चीज़ उठाकर उसके सर पे दे मारे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? वो चिल्लाई। नहीं आ रहा। वो भी सर झटक कर उठ गया और अकबर खान उसे देखते रह गए। आज तक उसे उस लड़की का नाम नहीं पता था, लेकिन मुंह पे गिरने वाला थूक उसे भुलाए नहीं बोल रहा था। वो कोई 1, 2 या 4 रोज़ की अजियत नहीं देना चाहता था उसे। रोज़ उसे मरने के दहाड़ने पर छोड़ देना चाहता था। नफरत से वो दांत पीसता वहाँ से बाहर निकला, क्योंकि जिस दिन उसने उस पर थूक फेंका था उस दिन शहरयार खान कसम उठा चुका था किसी औरत के नज़दीक नहीं जाएगा जब तक उसे ख़त्म ना कर दे। आलम खान शादी के बारे में क्या सोचा है? परवेज़ खान ने अपनी ऐनक हटा के आलम को देखा। अच्छा ही सोचा है, एक बीवी होगी, 2-4 बच्चे होंगे, बस खुशगवार ज़िंदगी। वो मज़े से बोला जबकि परवेज़ खान मुस्कुरा दिए। बेटा खान, तुम ये सब भी ज़रा जल्दी कर लो, कहीं मैं तुम्हारी ये खुशी देखने से महरूम ना रह जाऊं। कैसी बातें कर रहे हैं दादा आप? आपको अल्लाह मेरी उम्र लगा दे। आपके बड़े पोते के यहाँ आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर जहाँ चाहें वहीं रचा दीजिएगा इस मासूम का ब्याह। आलम के दिमाग में वो पर्ची वाली लड़की आई थी, लेकिन बात बदलते बोल गया। बख्तियार खाना? परवेज़ खान ने जैसे अजियत से आंखें बंद कर लीं। बड़ी अजियत उठाएगा हमारा बच्चा, बड़ी अजियत। उनकी आंखें भीग गईं। क्या मतलब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आलम परेशान हुआ। वो शाम के साथ रह रहा है आलम खान, जो इसे डसे बिना नहीं छोड़ेगा। सान अपनी औलाद को खा जाता है। आलम खान, हमारे लिए से बढ़ के कोई अजियत नहीं। उनकी आंख से आंसू निकला। आलम साकत रह गया। दादा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो उठकर उनके पास आ गया जबकि परवेज़ खान तकलीफ से इधर उधर से पटक रहे थे। आलम के लिए सब मालूमात बायसे परेशानी ही थी। दादा, आप क्या जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते? वो सवाल कर बैठा। जिस दिन बख्तियार खान ही सवाल करने आएगा हम उसे सब बता देंगे, लेकिन डर लगता है बच्चा, कहीं उससे पहले हमारा बुलावा ना आ जाए और यूं ही बख्तियार खान का गम सीने से लगाए दुनिया से रुखसत हो जाए। दादा, आलम ने उन्हें सीने से लगा लिया। वो बख्तियार के फूट फूट कर रो रहे थे और ये बात आलम को फिक्र से दो चार कर रही थी। कुछ नहीं होगा आपको, मैं कोशिश करूँगा बख्तियार यहाँ जल्द अज जल्द आ जाए। वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। उसके जहन में जो कुछ बिठाया है वो कभी यहाँ नहीं आएगा। परवेज़ खान ने आंसू साफ किए। मेरा वादा है दादा, वो यहाँ ज़रूर आएगा। आलम पुरअज़म लहजे में बोला जबकि परवेज़ खान सर हिला गए, अपनी आंखें साफ की। शादी वादी रचा लो, कुछ तसल्ली हो जाएगी इस वीरान हवेली में, रौनक लगेगी तुम्हारे बच्चों की। परवेज़ खान हल्का सा मुस्कुराए तो आलम उनकी खातिर मुस्कुरा दिया। चलें बस, ठीक हुआ। फिर अभी मोरे के कान खाता हूँ कि मेरी शादी करवाएं। मैं कवारा कब तक बैठूँ? बैंड मेरा बजवाएं, जैसे भी चलता है चक्कर चलाएं।
اس کے چیخ چیخ کے گانے پر پرویز خان ہنسنے لگے، جبکہ عالم بس یہی جانتا تھا، یہی چاہتا تھا، دل و جان میں جو فکر تھی، دل و دماغ میں جو فکر تھی، وہ شاید کسی کو بتا نہ پاتا۔ دادا سو گئے تھے تو وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی مورے بھی نماز پڑھ کر آئی تھیں۔ وہ ان کے پاس آ گیا۔ اس نے مورے کو دیکھا جو سر ہلاتی صوفے پہ بیٹھ رہی تھی۔ بختیار کے مورے کا نام کیا ہے؟ اس نے پہلا سوال کیا، جبکہ مورے جو منہ میں تسبیح پڑھ رہی تھی اس سوال پر رک گئی۔ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی پوچھ رہی تھی۔ بس ویسے ہی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ صدف خانم، آہستگی سے وہ بڑبڑائیں اور کئی مناظر آنکھوں کے آگے گھوم گئے۔ صدف خانم، عالم نے بھی منہ میں بڑبڑایا۔ وہ کہاں سے تھیں؟ دوسرا سوال کیا، جبکہ مورے نے اسے بے سکونی سے دیکھا۔ تم کیوں ایسے سوال کر رہے ہو؟ بس ویسے ہی، وہ بے نیازی سے بولا۔ چھوڑ دو یہ سوال، نہیں کرو، مورے نے کہا اور دوبارہ تسبیح کرنے لگی۔ بتائیں نا پلیز، وہ بات ضد ہوا۔ ہمارے خاندان کی تھی، وہ بولا، جبکہ مورے گہری سوچ میں تھی۔ ماضی ان کی آنکھوں کے درنچوں میں تھا، لیکن عالم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ عالم، مورے نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سوال نہیں ہے، کوئی آئندہ مجھ سے مت پوچھنا۔ وہ ڈپٹ گئی۔ عالم نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا، میری شادی کا کیا سوچا ہے مائی لیڈی؟ وہ آنکھیں گھما کر پوچھنے لگا، جبکہ مورے نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ بس تم ہاں کرو، وہیں تمہاری شادی۔ وہ ہنسی۔ لو کر دی ہاں، آپ کے لیے، دادا کے لیے، وہ شاہی انداز میں بولا۔ بڑی مہربانی جناب۔ مورے ہنسی، خوش بھی لگ رہی تھی۔ عالم بھی مسکرا دیا اور ان کے پاس سے اٹھ گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی مورے کی مسکراہٹ تھم گئی۔ کیا کر رہی ہو صدف خانم یہاں؟ اچانک یہ سوال پہ وہ سر پٹا کر پلٹی۔ کچھ نہیں، تم مجھ سے ہر وقت سوال جواب نہ کیا کرو، وہ بھڑکی۔ سب نیچے ہیں، تم اکیلی؟ وہ حیران ہوئی۔ میرے معاملات سے اپنی ٹانگ باہر نکال لو۔ نفرت سے اسے دھکیل کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ مورے کو جیسے جیسے باتیں یاد آ رہی تھیں ویسے ویسے دل پکڑتی جا رہی تھیں۔ وہ تب وہ سر چھٹک گئی۔ یہ ماضی کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ خان، یہ پرچی نوٹ اگین، ابھی تو شادی کے لیے ہاں کی ہے۔ وہ دل میں سوچتا پرچی پکڑ گیا۔ موسم اچھا نہیں، دھیان سے سفر کیجیے گا۔ پرچی پر تحریر پڑھ کر اب اسے غصہ چڑھا تھا۔ کہاں سے ملی ہے؟ سنجیدگی سے ملازم کو دیکھا، جو خود بھی سنجیدہ ہو گیا۔ خان گاڑی سے، وہ بولا۔ آخری بار میری گاڑی جہاں گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ وہ بولا۔ بختیار خان کے ڈیرے پر، اس نے جواب دیا۔ بختیار کے ڈیرے؟ وہ چونک گیا۔ وہ اپنی 2 انگلیوں سے پیشانی دباتے جیسے کچھ یاد کر رہا تھا۔ اچھا، وہیں چلو جہاں آخری بار گاڑی گئی ہے۔ آج وہ ٹھان چکا تھا کہ جان کر رہے گا کون ہے یہ جو اس کی فکر میں گھل رہی ہے۔ میٹھا سائیں، گھر آنے کا شکریہ۔ یہاں مرد عورتوں سے پہلے گھر پر پائے جا رہے ہیں۔ وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا، اسے اندر داخل ہوتے دیکھ تنزیہ بولا۔ درکنیں ایک دم گھبرا گئی، لیکن ابھی رات نہیں ہوئی۔ وہ بولی، کہیں بختیار بھی اکبر خان شہریار کی طرح اسے اس بات پہ مارے نہ۔ ماشاءاللہ، آپ آئندہ رات میں واپسی کا ارادہ رکھتی ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ درکنیں سر جھکا گئی۔ بختیار کو بہت برا لگتا تھا کوئی اس کے آگے سر جھکائے، اور اگر وہ درکنیں اور مراد ہوں تو وہ تب بھی اٹھتا تھا۔ سر جھکانے کا مقصد جرا کی اجازت ہے، آپ لڑ سکتی ہیں اپنے حق کے لیے، وہ بولا۔ کیا عورتوں کو جرا کا حق ہے؟ وہ حیرانگی سے سر اٹھا کے پوچھنے لگی۔ بالکل ہے، عورتیں انسان نہیں ہیں جو وہ کر نہیں سکتی۔ وہ شانے اچکا گیا۔ کبھی یہ حق حاصل نہیں ہوا، بس اسی لیے، وہ بولی، اور سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ بختیار سنجیدہ ہی رہا۔ میں نہیں جانتا مردوں کو کیا سمجھتی ہیں، لیکن بس اتنا یاد رکھیے گا، میرے لیے آپ کو 7 خون معاف ہے۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتا اسے اپنے پاس بلانے لگا۔
درخنے کے قدم خود بخود اس کے بلاوے پہ اس کے نزدیک ہوتے گئے اور بختیار نے اسے اپنے لحاف میں لپیٹ کر دوبارہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اسی طرح اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ LCD کی بھی آواز تھی۔ درخنے ایک بات پھر اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ تمہارا دل تیز دھڑکتا ہے؟ درخن نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ جب آپ اتنی شرافت کا مظاہرہ کریں گی، یہ نکل کے مارے خوشی کے باہر آ جائے گا۔ پہنچنے لگا درخنے دور ہو گئی۔ ارے بختیار مسکراہٹ دبانے لگا۔ تمہاری بات مان لوں تب بھی ہنستے ہو؟ وہ برا مان گئی تھی۔ او سائیں، اتنی معصوم ہے نہیں آپ جتنا بنتی ہیں۔ علم سارا رکھتا ہوں میں۔ اس نے دوبارہ اسے اپنے نزدیک کھینچا، اس کی گردن میں بازو حائل کیا اور عین اسے اپنے تکیے پہ پٹکتا وہ اس کے اوپر جھکنے لگا تھا۔ درخن نے خود کو اس کے مضبوط کسرتی بازو میں اتنا بے بس پہلے کبھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ دیکھیں، آپ کو ہر چیز کی آزادی ہے، جہاں جائیں، جہاں بیٹھیں، جہاں جس سے بولیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن رات یہ گھر آئیں گی تو اچھا نہیں لگے گا۔ کوئی آپ کو دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اور میں نہیں چاہتا میرے محبوب کے بارے میں کوئی سوچے، کیونکہ بختیار پاگل ہے۔ درخنے تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ اس کی گردن پہ کانوں پہ اپنے بھڑکتے لمس کے نشانات بناتا اسے بھی پاگل کر رہا تھا۔